چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں، ایک ایسا موضوع جہاں جدید سائنس اور قدیم کتاب ایک حیران کن نقطے پر آ کر مل جاتے ہیں، اور یہ کہانی ہے فنگر پرنٹس کی۔ ذرا سوچئے، وہ کیا چیز ہے جو ہر انسان کو دوسرے سے بالکل الگ، بالکل منفرد بناتی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو صرف اور صرف کسی کی اپنی ہو، کسی اور کی نہیں؟ یہ کسی کے والدین سے بھی نہیں ملتی، نہ ہی اپنے بہن بھائیوں سے۔ اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی ہم شکل جڑواں بھی ہونا تو یہ شناخت اس سے بھی مختلف ہوگی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فنگر پرنٹس کی، یعنی انگلیوں کے نشان جو ہر انسان کا سب سے منفرد شناختی نشان ہیں۔ اور یہ صرف کوئی خیال نہیں ہے بلکہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا میں آج تک پیدا ہونے والے اربوں انسانوں میں سے کسی دو کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں تھے، کبھی بھی نہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں ہمیں مزید کیا بتاتی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نشان پیدائش سے بھی پہلے ماں کے پیٹ میں ہی بن جاتے ہیں اور پھر پوری زندگی بڑھاپے تک بالکل ویسے ہی رہتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شناخت کا ایک انتہائی قابل اعتبار ذریعہ ہیں۔ اسی انفرادیت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پولیس اور سیکیورٹی کے نظام سے لے کر ہمارے موبائل فونز کو کھولنے تک فنگر پرنٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی ایک الگ اور خاص پہچان ہے۔ تو یہ تو تھی سائنس کی بات، لیکن اب ہم اپنا رخ ایک قدیم کتاب کی طرف موڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ اس کا ترجمہ ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور کو بھی درست کر دینے پر قادر ہیں۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کرنے کی بات ہے، وہاں خاص طور پر انگلیوں کے پوروں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آخر اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اور بس یہ وہ نقطہ ہے جہاں سائنس اور ایمان ایک دوسرے سے آ ملتے ہیں اور ایک بہت گہری حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ انگلیوں کے نشان ہر شخص کی منفرد شناخت ہیں، اور دوسری طرف قرآن موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے کے وعدے میں خاص طور پر انہی انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنانے کا ذکر کر رہا ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، انگلیوں کے پوروں کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ صرف گوشت اور ہڈی کا ایک حصہ نہیں، بلکہ وہ ہر انسان کی مکمل اور منفرد شناخت کی علامت ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف جسم کو دوبارہ بنا سکتا ہے، بلکہ ہر فرد کی انفرادی شناخت کو بھی ٹھیک ویسا ہی لوٹا سکتا ہے۔ تو یہ صرف ایک سائنسی یا مذہبی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تخلیق کی ایک عظیم نشانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ جس رب نے دنیا میں اربوں انسانوں کی انگلیوں پر اتنے باریک اور منفرد نقوش بنائے ہیں، وہی رب قیامت کے دن ہر انسان کو اس کی مکمل انفرادیت کے ساتھ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اگر صرف انگلی کے ایک چھوٹے سے پور میں اتنی بڑی نشانی چھپی ہے تو ہمارے اپنے وجود میں اور اس کائنات میں ایسی اور کتنی ہی نشانیاں پوشیدہ ہوں گی جو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اگر ایسی ہی دلچسپ اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔